پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے کاروباری افراد ہیں، کاروباری گھرانوں سے ہیں، ملکی حالات کے باعث انہوں نے ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند کر دی ہیں۔ کچھ لوگ کیمیکل کا یونٹ بیچ رہے ہیں اور اپنی آبائی جائیدادیں بیچنے کا سوچ رہے ہیں، اور زندگی میں پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک اور چیمبرز کے باہر کاروباری افراد نے پاکستان کے اندر دھرنے دیے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ملک میں جو معاشی حالات آج ہیں وہ تقریباً 48 سال قبل پاکستان ٹوٹنے کے فوراً بعد پیدا ہوئے تھے۔ وہ موجودہ صورتحال کا ذمہ دار اسحاق ڈار کو سمجھتے ہیں پاکستان کے کاروباری افراد۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسحاق ڈار کو کامیاب وزیر خزانہ اس وقت مانیں گے جب ان کی فیکٹریاں دوبارہ چلیں گی اور ان کی آبائی جائیدادیں بکنے سے بچیں گی۔ ناظرین، اس کے بعد اب دیکھیں، اسحاق ڈار سپتمبر 2022 کے آخری ہفتے پاکستان پہنچے اور اکتوبر سے IMF پروگرام پاکستان میں التوا کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے IMF سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے۔ مبینہ طور پر ڈار صاحب نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے $300 ملین مارکیٹ میں پھینکے تاکہ ڈالر کا ریٹ نیچے لایا جا سکے، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ $300 ملین بھی ضائع ہوئے اور ڈالرز کی گرے مارکیٹ بھی پیدا ہو گئی پاکستان میں، اور اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو ہر لحاظ سے نقصان ہوا۔ ڈالر کو کنٹرول کرنے کا مقصد مہنگائی میں اضافے کو روکنا تھا، جبکہ وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی، کیونکہ جو چیزیں امپورٹ کے ذریعے نہیں آتی وہ سمگلنگ کے ذریعے ملک میں پہنچ رہی ہیں، اور سمگلرز کا ریٹ حکومت کے ریٹ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ آج مہنگائی جو پاکستان میں ہے وہ 36 سے 40% سے بڑھ گئی ہے، جو کہ پچھلے 48 سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ جب ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تو اسٹیٹ بینک کے ذخائر تقریباً $8 ارب تھے، جو کہ اب صرف 3 ارب، اور ابھی گزشتہ جو پاکستان کو امداد ملی ہے اس کے بعد 5 ارب اور کچھ کروڑ ڈالرز رہ گئے۔ پچھلے مہینے برآمدات میں تقریباً 15% کمی دیکھی گئی ہے۔ پچھلے 4 ماہ میں ایکسپورٹرز نے تقریباً $1.5 ارب غیر قانونی طریقے سے پاکستان منگوائے، اور ریمیٹنس میں پچھلے 4 ماہ میں تقریباً $1.5 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ اگر IMF پروگرام میں تاخیر نہ ہوتی تو دبئی اور اس کے ساتھ سعودیہ کے بینکس کو تقریباً $1 ارب کا قرض نہ لوٹانا پڑتا، چین کو بھی تقریباً $70 کروڑ کی ادائیگی نہ کرنا پڑتی۔ اس کے بعد پاکستان کو چین نے دوبارہ پھر رول اوور کیا ہے $1 ارب کے ساتھ۔ اسحاق ڈار صاحب نے پیٹرولیم چیزوں پر لیوی کو بھی فوری طور پر نہیں بڑھایا، اور ایک دم سے پاکستان کے اندر یہ تمام تر معاشی حالات پیدا ہوئے۔ گیس اور بجلی کے شعبوں کے گردشی قرضوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے ریٹس میں اضافہ بھی نہیں کیا۔ پروگرام معطل رہا۔ اگر بتدریج اضافہ ہوتا رہتا تو عوام اس سے کافی حد تک برداشت کر لیتی، لیکن ایک ہی مرتبہ پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی اور مہنگائی بڑھنے سے عوام کی مشکلات زیادہ بڑھیں گی۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کی ذمہ دار کسی ایک فرد پر نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن یہ درست ہے کہ موجودہ حکومت سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ اکتوبر سے جنوری تک اور جنوری سے لے کر جون تک جو سستی درآمدات ہوئی ہیں، پاکستان کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ اگر IMF نے تمام امپورٹ کلیئر کرنے کا حکم دے دیا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے منافعوں کو بیرون ملک منتقل کرنے سے روکنے پر پابندی لگا دی تو حالات کیا ہوں گے میں اور آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ IMF سے 3 تاریخ تک اعداد و شمار پر بات ہوئی ہے، 4 تاریخ سے پالیسی پر بات ہوگی، اور آنے والے مہینے کی 9 تاریخ کو نتیجہ سامنے آئے گا۔ اگر IMF معاہدہ بحال نہیں ہوا تو پھر حالات کی خرابی کی مکمل ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد ہوگی۔ ناظرین، ملکی حالات اگست 2021 کے بعد سے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اگست 2021 میں ڈالرز ذخائر تقریباً $20 ارب تھے۔ فروری 2022 میں جب اس وقت کی حکومت نے پیٹرولیم سبسڈی دی تو یہ گر کر $12 ارب رہ گئے۔ اپریل میں جب نئی حکومت آئی تو ذخائر تقریباً $10 ارب تھے۔ جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے تو یہ تقریباً $8 ارب تھے، اور آج یہ صرف $5 ارب ہیں۔ معیشت میں ٹرینڈز کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ذخائر کا ٹرینڈز نیچے کی طرف جاری ہے، لیکن زیادہ خرابی اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد ہوئی جب ڈالر کو کنٹرول کیا گیا۔ کرنسی ایکسچینج ایسوسی ایشن کے مطابق جب ڈالر کو آزاد چھوڑا تو ساتھ میں امپورٹرز کو یہ بھی اجازت دے دی کہ وہ گرے مارکیٹ سے جتنا چاہے ڈالر خرید لیں۔ ایسے فیصلوں سے ڈالر بے قابو تو ہوتا ہے،
ڈار صاحب افغانستان کے وزیر خزانہ سے بھی ڈالر سمگلنگ کے معاملے پر بات نہیں کر سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں ڈالر ریٹ افغانستان کے وزیر خزانہ طے کرتی ہے۔ جب پاکستان میں ڈالر ریٹ افغانستان کے برابر ہو جاتا ہے تو افغانستان میں پھر 10 روپے ڈالر بڑھا دیا جاتا ہے اور ڈالر پھر سے افغانستان سمگل شروع ہونا ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں، لیکن موجودہ حالات کی زیادہ ذمہ داری اسحاق ڈار پر عائد ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو ڈار صاحب کے وزیر خزانہ بننے کے بعد ٹیکس آمدن میں کمی آئی ہے۔ غلط ٹیکس منصوبہ بندی، کمزور معاشی حالات اور قانونی پیچیدگیوں کو دور نہ کرنے کی وجہ سے مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں ہدف سے 214 ارب روپے کم ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4179 ارب روپے تھا اور وزارت خزانہ کو ٹیکس ریفارمز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور IMF نے مزید ایک شرط عائد کی ہے کہ بجٹ دوبارہ بنے گا۔ تو حالات کے پیش نظر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب سے اس مرتبہ IMF کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے اور ان کے وزیر خزانہ بننے سے ملک کو فائدے کے بجائے بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جو گرے مارکیٹ ہے ڈالر کی، اس کی وجہ سے ڈالر کی جو کنزیومنگ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو رہی ہے اور لوگ اس کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اس تمام تر تجزیے کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔